میں کئی بار یوکے جا چکا ہوں اور ابھی بھی جانے کی خواہش ہے کیونکہ یوکے میرا پسندیدہ ملک ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک زیادہ تر فلمیں یوکے میں فلمائی جاتی تھیں جن میں لندن کا انفراسٹرکچر، روڈ اور ماحول دکھایا جاتا تھا اور میں اس سے بہت متاثر ہوتا تھا۔ میرے دل میں خواہش جاگتی تھی کہ لندن جانا چاہیے اور اس کی شدید نفسیاتی طور پر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ ہمارے اوپر حاکم رہے ہیں، تو انسان کے اندر یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ جو ملک ہم پر قابض رہا وہاں جانا چاہیے کیونکہ ہم اس ملک کو ذہنی طور پر اپنے سے برتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یوکے نے ایک بار اواری ہوٹل لاہور میں اپنی ایمبیسی شروع کی اور مجھے یہ خبر ملی کہ اس ایمبیسی میں جو پہلے 3 ویزے ہیں وہ فری دیے جائیں گے اور جو پہلے 3 لوگ ہوں گے ان کو ویزے مل جائیں گے۔ ایمبیسی صبح 8 بجے کھلنی تھی۔ میں رات 8 بجے ہی وہاں جا کر بیٹھ گیا کہ صبح جیسے ہی ایمبیسی کھلے گی میں اپنا کام کر لوں گا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں پہلے سے ہی قریباً 500 بندہ موجود تھا، لہٰذا مجھے تب ویزا تو نہیں مل سکا لیکن خواہش میرے اندر باقی رہی۔ کچھ عرصے بعد میری جاب یونیورسٹی میں ہو گئی اور مجھے پتا لگا کہ وہاں سے ایک وفد کانفرنس میں شرکت کے لیے یوکے جا رہا ہے۔ وہ وفد 4 لوگوں کا تھا جو میرے کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی تھے۔ ان کی پالیسی یہ تھی کہ جو لوگ جا رہے تھے وہ اپنا خرچہ خود اٹھائیں گے لیکن ویزا یونیورسٹی دے گی۔ اسی دوران میرے دل میں خواہش اٹھ چکی تھی کہ میں بھی اس وقت کا حصہ بنوں۔ میں اس گروپ کے چیئرمین صاحب کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ میں بھی یوکے جانا چاہتا ہوں، جس پر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بہت مہنگا وزٹ ہوگا، آپ اس کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، جس پر میں نے انہیں کہا میں اخراجات برداشت کر لوں گا، آپ بس وفد میں میرا نام ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے میرا نام تو ڈال دیا لیکن میرے پاس واقعی اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں نے جب غور سے سارا حساب کیا تو کم از کم 2 لاکھ کا خرچہ تھا اور میرے پاس صرف 10,000 روپے تھے۔ میں گھر آیا، 50,000 میں نے والدہ سے ادھار لیا، 50,000 ایک بھائی سے ادھار لیے اور 50,000 دوستوں سے لیے اور 2 لاکھ کی رقم جمع کی۔ ہمارے ویزے آ گئے تھے۔ یوکے جانے سے ایک دن پہلے میرے ذہن میں 2 لاکھ کو لے کر سارے خرچ کا حساب چل رہا تھا جس میں میرے ٹرانسپورٹ، رہائش اور ٹکٹ وغیرہ شامل تھے۔ یہ سوچتے سوچتے مجھے اچانک خیال آیا کہ اس سب میں نے اپنے کھانے کا خرچہ تو ڈالا ہی نہیں۔ میں ہال روڈ گیا اور وہاں سے میں نے چنے اور کھجوریں لے لیں، یہ سوچتے ہوئے کہ جب بھوک لگے گی تو یہ کھا لوں گا۔ آخر کار ہم یوکے پہنچ گئے۔ وہاں ہمیں ایک دوست نے ریسیو کیا جو ہمیں یارک شہر لے گیا۔ لندن سے یارک شہر قریباً 3 گھنٹے کا راستہ ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں وہاں کا ماحول دیکھ کر کچھ مایوس ہوا کیونکہ یارک شہر اس طرح کا نہیں تھا جیسی میری امیجینیشن یوکے کو لے کر تھی۔ مجھے پتا لگا کہ ہماری 5 دن کی کانفرنس یہاں پر ہے اور باقی کے دن لندن میں ہی گزریں گے۔ یوکے میں لوگ بہت روادار ہیں۔ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے تعلیمی نظام کو بہتر سے بہتر بنایا۔ ان کا تعلیمی نظام بھی رواداری کا درس دیتا ہے۔ وہ لوگ اپنے اور دوسری کمیونٹی کے لوگوں میں فرق نہیں کرتے، جبکہ وہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اب بھی بہت پیچھے ہے۔ انہوں نے وقت کے بدلتے تقاضوں کو نہیں اپنایا اور نہ ہی وہاں کے تعلیمی نظام میں حصہ لیا، جس کی وجہ سے وہ اپنا نالج نہیں بڑھا سکے اور باقی کمیونٹیز کی نسبت پیچھے رہ گئے۔ وہاں آج بھی پاکستانی کمیونٹی صرف خود تک ہی محدود ہے، وہ دوسری کمیونٹی کے لوگوں سے بہت کم ملتے ہیں۔ جب میں پہلی بار لندن گیا تبھی میرا پہلی بار آکسفورڈ یونیورسٹی جانے کا بھی اتفاق ہوا جو کہ میری زندگی کا بہترین تجربہ تھا۔ اس وقت بھی دنیا کے بہترین ممالک کے جو صدر اور وزیر اعظم ہیں وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ دنیا بھر میں جو لوگ اہم جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہیں سے نکلے ہیں۔ جب میں آکسفورڈ پہنچا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یونیورسٹی مختلف بلاکس پر بنی ہوئی ہے اور اس کا رقبہ قریباً 15 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ لندن کے جو گورے ہیں ان کے بچے بہت شرارتی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ لندن کی نائٹ لائف بہت رنگین ہے، بچوں کو اس سے دور رکھنا چاہیے۔ تب جا کر انہوں نے کچھ فاصلے پر یہ آکسفورڈ یونیورسٹی بنائی تھی تاکہ بچے وہیں پر رہ کر توجہ کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے وہاں کے اسٹوڈنٹ سے گپ شپ بھی لگائی اور ان سے ہیومن نیچر پر سوالات بھی کیے۔ انہوں نے بہت خوشی سے مجھے وقت دیا۔ میں آکسفورڈ کے قریباً تمام ڈپارٹمنٹس میں گیا۔ وہاں ایک بہت خوبصورت رواج ہے کہ وہاں مختلف چھوٹی چھوٹی بیٹھک ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے ایک زمانے میں انارکلی اور اندرون شہر میں لوگ یونیورسٹی سے آ کر پارٹی ہاؤس میں بیٹھتے تھے اور پاکستان کے تمام اسکالر بھی اسی خطے سے نکلے۔ مطلب
सब इन्हीं इलाकों से, जिन्हें हम अनारकली, पाक टी हाउस वगैरह के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ा करते थे और शाम टाइम बैठकर बहसो मुबाहिसा करते थे। और इसी तरह का सिस्टम मैंने वहाँ ऑक्सफोर्ड में देखा कि मुख्तलिफ छोटी छोटी टोलियों में लोग बैठे हुए मुबाहिसा कर रहे होते हैं, जिनसे मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगता था। ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर या टीचर खुद को भी एक तालिबे इल्म समझता था। उनकी फिलॉसफी ये है कि हम यहाँ पढ़ाने नहीं बल्कि एक दूसरे से इल्म शेयर करने आते हैं। यूके का शहर बर्मिंघम एक छोटा शहर है और वहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। हत्ता कि जब हम वहाँ की मार्केट्स में घूम रहे थे तो पता ही नहीं लगता कि हम बर्मिंघम में हैं या अनारकली में, क्योंकि उन्होंने वहाँ अनारकली तर्ज के बाजार बनाए हुए हैं। अगर मैनचेस्टर की बात की जाए तो मैनचेस्टर यूके के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है और वहीं से लोग ग्लासगो जाते हैं, वहीं से बर्मिंघम जाते हैं और वहीं से लंदन समेत दूसरी जगहों पर बआसानी जाया जाता है। वहाँ पर सफर करने के लिए एक ट्रैवलिंग कार्ड बनता है जो पहले 37 पाउंड का और अब 55 पाउंड का है, जो कि एक हफ्ते के लिए काबिल इस्तेमाल होता है। उसके जरिए आप ट्रेन, बस और ट्राम पर लंदन में कहीं भी सफर कर सकते हैं। जब से मैंने पाकिस्तान में आंख खोली, हम गोरे का लिटरेचर पढ़ते हैं, हम गोरे की फिल्में देखते हैं, हम उनके पेंट कोट का स्टाइल कॉपी करते हैं, हम उनकी तरह की बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश करते हैं, हम उनकी किताबें पढ़ते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज में जितने भी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो भी उन्हीं के सिस्टम के हिसाब से हैं। मुझे ये बात सोचकर बहुत महरूमी का एहसास होता है कि क्या सारी जिंदगी हम उनको कॉपी ही करते रहेंगे। मैंने वहीं बैठ के सोचा कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो हमें उनकी तरह नुमाया कर सकती है। इसी सोच में मैं पाकिस्तान वापस आ गया। मैं ड्रामे देखने का बहुत शौकीन हूँ। मैंने देखा कि पाकिस्तानी ड्रामों की क्वालिटी बहुत हाई प्रोफाइल है। मैंने सोचा कि अगर पाकिस्तानी ड्रामों को इंग्लिश, अरबी, फारसी, स्पेनिश, तुर्की और चाइनीज जबान में डब करके उन तक पहुंचाकर दिखाया जाए तो वो हमारे कल्चर के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि वो हमारी भी कोई चीज़ देखें और पसंद करें।